کیا امریکہ نے چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. دنیا بھر کے انالسٹ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن بیجنگ میں ہونے والی میٹنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں، جو ڈسکشن ہوئی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بات اتنی زیادہ سمپل نہیں ہے، بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی جو کمپلیکیشن ہے وہ ایران وار ہے۔ امریکہ جو ہے، ٹرمپ اپنے ہارڈ کور ٹویٹس کے باوجود بھی ایران کی جو جنگ ہے اس کو رکوانے میں ناکام ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اے آئی کی جو وار فیئر چل رہی ہے اس کو ہم نے ایران وار میں بھی دیکھا، وہ بھی ایک اس میٹنگ کا اہم موضوع تھا۔ تو جو ابھی جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بلینئرز کی فوج کو لے کے گئے ہیں، اس کے بھی کچھ مقاصد ہوں گے، تو اس ویڈیو میں ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ٹریڈ۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ چائنا کے حوالے سے بہت ہی ہارڈ کور سٹانس رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنی الیکشن کمپین کی، اس میں بھی انہوں نے یہ ایک واضح کہا کہ میں جب پریزیڈنٹ بنوں گا تو میں چائنا پہ ٹیرف وار لگاؤں گا، اس کے جو ٹریڈ ہے اس کو کم کروں گا۔ In tariffs and restrictions, we will phase out imports of all essential goods from China, and we will bring those jobs and factories back to South Carolina and our other great states. کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو چائنا ہے وہ امریکہ کو زیادہ ایکسپورٹس کر رہا ہے، اور امپورٹس جو امریکن پروڈکٹس کی ہے ٹورڈز چائنا وہ بہت کم ہے۔ ایون آئی فون جو ہے وہ چائنا میں بن رہا ہے، اس طرح سے جو اے آئی کے چپس ہے وہ تائیوان میں بن رہی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ان کو دیکھ کے امریکن جو اکانومی ہے اس پہ بہت ہی زیادہ ڈیٹ بڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ برڈن بن رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ابھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں بلینئرز کی فوج کو لے کے گئے ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں کو لے کے گئے ہیں، اس کے بھی کچھ مقاصد تھے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ جو امریکہ ہے وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے ان چائنا میں انویسٹ کرنا۔ آپ سوچیں گے کہ کیوں چائنا میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ چائنا اور امریکہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ دوستو، ہم ایک انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، اور ایک چیز دوسرے چیز سے کنیکٹڈ ہے۔ لائک جو آئی فون ہے امریکن پروڈکٹ ہے لیکن چائنا میں بن رہی ہے، اور اس طرح اس کی جو چپس ہیں وہ تائیوان میں بن رہی ہیں، اور جو اے آئی کا سافٹ ویئر ہے اس کا وہ سلیکون ویلی میں بن رہا ہے، اور جو آئل ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے۔ آئل کا بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور اس طرح سے ہر چیز جو ہے کنیکٹڈ ہے۔ تو ابھی جو آئل کی پرائسز بڑھیں، اس کا کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے، اس میں ایک ڈاؤن ٹرن دیکھنے کو ہمیں ملا۔ تو ابھی کی جو میٹنگ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کا امپورٹنٹ جو اسپیکٹ تھا، جو پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ دنیا میں جو ٹریڈ ہے اس کو بیلنس لایا جائے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب جو ایران وار ہے، جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، وہ اوپن ہو۔ اور وہ کب ہو سکتی ہے؟ وہ تب ہو سکتی ہے جب چائنا جو ہے اپنی پالیسی جو اس کی ہے ٹورڈز تہران، اس میں کچھ تھوڑا سا عمل دخل کرے۔ لیکن سوچنے کی یہ بات کہ چائنا یہ چاہے گا کہ وہ ایران پہ پریشر ڈالے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 2022 میں چائنا نے ایران اور سعودی عرب کو میز پہ بٹھایا، جو کہ 2016 کے بعد جن کے تعلقات خراب تھے۔ تو چائنا کا ایران کے اوپر یا سعودی عرب کے اوپر یا مڈل ایسٹ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ چلیں دوستو، اب ہم دوسرے ٹاپک پہ موو آن کرتے ہیں، جو کہ فرسٹ ٹاپک سے کنیکٹڈ ہے۔ سیکنڈ تھنگ از ٹیک۔ جو ٹیک ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ٹریڈ سے کنیکٹڈ ہے۔ اب ہم فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں رہ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا کے دو سپر پاورز ہیں وہ ٹیک پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہیں، اور ٹیک میں سب سے بڑی چیز آتی ہے اے آئی۔ دوستو، آپ سب جیمنائی کو یوز کر رہے ہوں گے، چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہے ہوں گے، اپنی فوٹوز کو، ویڈیوز کو ایڈٹ کر رہے ہوں گے اے آئی کے ساتھ۔ اب ہر چیز پہ اے آئی کا ٹیگ ہوتا ہے، ایون مائک آ رہا ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے تو اس کے کہتے ہیں ود اے آئی۔ لیکن یہ اے آئی اتنی سمپل نہیں ہے۔ اے آئی اتنی سمپل اس لیے نہیں ہے، جو ایران کی ابھی جنگ ہوئی اس میں بھی اے آئی ڈرونس سے، آٹونومس ویپنس سے، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی سرویلنس سسٹم ہے اس میں اے آئی انٹیگریٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کافی چیزیں جیسے سیٹلائٹس ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں، ان میں اے آئی کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ایک فیوچر ورلڈ آرڈر کو شیپ کر رہی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو چائنا کا دورہ کیا ہے، وہ اس میں اے آئی پہ یا جو اے آئی ریس ہے بٹوین چائنا اینڈ یو ایس، اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا۔ آپ سب کو اس چیز کا شاید علم ہوگا کہ ابھی جو امریکہ ہے اس نے چائنا پہ کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، جیسے کہ جو انویڈیا دنیا کی جو سب سے بڑی مالدار کمپنی ہے، اس کی جو چپس ہیں
وہ امریکہ نے اس پہ بین کیا ہوا ہے کہ وہ چائنا کو نہیں مل سکتی. تو چائنا نے کیا کیا, ہواوے جو تھا اس پہ بھی امریکہ نے بین کیا ہوا ہے. تو چائنا نے اس کا رد عمل یہ دیا کہ انہوں نے اپنی چپس بنانے اسٹارٹ کر دی. لیکن جو ایڈوانس چپس ہیں ابھی بھی چائنا کو چاہیے, اور اس کے لیے وہ امریکہ پہ ریلائی کر رہا ہے. ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ نے تھوڑا سا ایج دیا ہے چائنا کو. جو انویڈیا کی 200 چپس تھیں وہ اس کو دے دی ہیں, لیکن جو ان کی ٹاپ نوچ ابھی جو شاید مارکیٹ میں نہیں آئی ہیں چپس جس کی چائنا نے ڈیمانڈ کی, وہ اس کو نہیں ملی. اینڈ آور تھرڈ پوائنٹ از ایران. آپ نے لاسٹ 6 منتھس میں دیکھا ہوگا کہ جو ایران وار چل رہی ہے, ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے, اس نے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو ری شیپ کیا ہے. تو ابھی جو مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ امریکہ جو ہے اس جنگ کو رکانے میں ناکام رہا ہے, اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ ایک جو وار فیئر میں جو تعلق ہے وہ بہت ہی زیادہ آبویس ہوتا جا رہا ہے. اور جو تھرڈ چیز ہمیں سامنے آئی ہے, جو مڈل پاورز ہیں ان کی بھی اسپیس مان رہی ہے انٹرنیشنل افیئرس میں. تو ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دورہ کیا ہے اس میں ایک چیز تہران بھی تھی. دیکھا جائے تو ویسے تو کوئی بھی مڈل ایسٹرن لیڈر اس میں شامل نہیں تھا, لیکن مڈل ایسٹ کی جو بات ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں تھی, کیونکہ جو چائنا ہے اس ٹائم سب سے زیادہ امپورٹ کر رہا ہے تیل ایران سے. دیکھا جائے ایران پہ تو ویسے سینکشنز ہیں, سوئفٹ کوڈ ان کا امریکہ نے بلاک کیا ہوا ہے, اس کے جو ایسٹس ہیں ان کو فریز کیا ہوا ہے. ابھی جو ایران کا جو تیل ہے سب سے زیادہ اس کو امپورٹ کر رہا ہے چائنا. کیونکہ اس کو فیکٹریز آف ورلڈ کہا جاتا ہے, دنیا بھر کی جو فیکٹریز ہیں, دنیا بھر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چائنا سے ہی ہو رہی ہیں. اور چائنا اگر دنیا بھر کو ایکسپورٹ کرنا بند کر دے, اپنی گڈس دینا بند کر دے, تو دنیا بھر کی جو اکانومی ہے وہ آج ہی شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو ایران جو ہے وہ چائنا کو تیل پرووائڈ کر رہا ہے, اور امریکہ نے اس پہ بظاہر تو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, لیکن چائنا اور ایران کے درمیان جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس میں ان پابندیوں کا ہمیں کوئی اثر نہیں ملتا. اور فیب 2026 کے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جو ایران کے جو لیڈرز تھے, لیڈرشپ تھی, وہ اسیسینیٹ ہوتی گئی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بہت ہی ایک ایکسٹریم پوائنٹ اٹھایا, ایکسٹریم میجر اٹھایا, اور وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو انہوں نے بند کر دیا. یہ دنیا کا ایک چوک پوائنٹ تھا, اس کی وجہ سے دنیا کی 20% آف دا آئل اینڈ گیس جو سپلائی تھی وہ رک گئی. اس کے بعد ایک نیا ٹرن آیا, جو وہ نیا ٹرن یہ تھا کہ امریکہ کو دیکھنا پڑا کہ وہ کیا کر سکتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے بہت زیادہ دھمکیاں بھی دیں اور بہت زیادہ ٹویٹس بھی کیں, اور اس میں پاکستان کو بھی انوالو کیا, دوسرے کنٹریز کو, یورپ کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی دور رہے. تو اب حالات یہ ہیں کہ ٹرمپ کو ابھی چائنا کا دورہ کرنا پڑ رہا ہے, اور اس میں چائنا کو وہ یہ چیز شو کروانے کی یا کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. امریکہ کو, جی ہاں, امریکہ کو چائنا کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ ڈیل کرنے میں. امریکہ نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ وہ ڈیل کرے, اسلام آباد ٹاکس ہوئیں, لیکن وہ بھی بغیر کسی کنکلوژن کے کنکلیوڈ ہوں گی. لیکن اب ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ چائنا کیا رول پلے کر سکتا ہے. چائنا اس لیے رول پلے کر رہا ہے, چائنا نے ابھی 2022 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان میڈیٹیشن کروائی. ابھی بیجنگ, آپ نے اکارڈ دیکھیں انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا, بیجنگ اکارڈ یہ تھا کہ جب غازہ میں جنگ چل رہی تھی تو غازہ اور جو ویسٹ بینک کی فلسطینین لیڈرشپ تھی اس کے 16 گروپس ہیں. ان 16 گروپس کو چائنا نے بیجنگ میں بٹھایا اور ان کو درمیان نیگوشیشنز کروائے, اور نیگوشیشنز میں چائنا نے یہ چیز باور کرائی کہ یہ سارے اکٹھے ہیں. تو اس طرح سنی شیعہ جو فسادات تھے یا سنی شیعہ جو کانفلکٹس تھے ان کو ابھی یونائٹ کرنے میں چائنا کا بہت رول ہے. تو امریکہ کو پھر چائنا کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے. چائنا اپنے آپ کو ایک سافٹ پاور کے طور پہ مڈل ایسٹ میں ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی چاہتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس میں اپنا رول پلے کرے کہ مڈل ایسٹ میں اسپیشلی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس میں فری ٹریڈ ممکن ہو سکے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چائنا جو ہے P5 کا ممبر ہے, سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے. اس کے باوجود چائنا نے کبھی بھی کسی کنٹری کی سوورینٹی کو وائلیٹ نہیں کیا, کبھی بھی کسی کنٹری میں ملٹری انٹرونشن نہیں کی. اور مڈل ایسٹ میں دیکھا جائے تو چائنا جو ہے, حالانکہ مڈل ایسٹ میں امریکہ سے زیادہ چائنا جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, امریکہ سے زیادہ چائنا جو ہے سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور امریکہ دوسری جانب دیکھا جائے جسٹ وہ کیا کر رہا ہے, سعودی عرب ہو گیا, کویت ہو گیا, قطر ہو گیا, UAE ہو گیا, ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم سے ملٹری ویپنز خریدو, جبکہ چائنا ایسی کوئی بات نہیں کرتا. چائنا کا سٹانس صرف اور صرف نارمل ہے, وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو انویسٹمنٹ دیں گے, آپ ہمیں آئل دیں. تو اس سے کیا
تاثر ملتا ہے اس سے، کیا چیز جو مڈل ایسٹ نے پسند کی، مڈل ایسٹ لیڈرشپ نے پسند کی، وہ یہ چیز تھی کہ ہمیں چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو انہانس کرنا ہے. اور ان کا کوپریشن اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ اب جو چائنا ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کا ایک امپورٹنٹ پلر بن چکا ہے. اور ہمارا فورتھ ٹی ہے تائیوان. بظاہر تو ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جو کہ ساؤتھ چائنا سی میں ہے، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک آئی لینڈ ہے. یہ اس کو دنیا کا موسٹ ڈینجرس آئی لینڈ بھی کچھ انالسٹ کہتے ہیں. اس کی ریزن سمپل ہے. پہلے ہم بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں. 1949 میں جب چائنا کی جو مین لینڈ ہے اس نے جب انڈیپینڈنس حاصل کی، تو جو آئیڈیولوجیکل ان سے تھوڑا سا کنفلکٹ رکھتے تھے وہ لوگ بھاگ کے تائیوان چلے گئے، اور انہوں نے تائیوان کو ایک الگ دیش ڈکلیئر کر دیا. لیکن تب سے لے کر اب تک جو چائنیز مین لیڈرشپ ہے وہ بات کرتی ہے ون نیشن پالیسی کی، ون چائنا پالیسی کی. لیکن جب تائیوان ہے اس کو امریکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تسلیم نہیں کرتا، پروٹیسٹ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو تائیوان ہے وہ مین لینڈ چائنا کا حصہ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سیکورٹی کونسل میں جو پہلے تائیوان جو تھا وہ مین لینڈ چائنا کی ریپرزنٹیشن کر رہا تھا انٹل 1970. اس کے بعد جو چائنا ہے، جو جس کو ہم کمیونسٹ چائنا کہتے ہیں یا جس کو ہم ماؤازم کا جو چائنا ہے وہ کہتے ہیں، وہ اب اس چیز کا حصہ ہے. اور جو چائنا کی ابھی پالیسی ہے وہ ون چائنا پالیسی ہے، جو کہ تائیوان کی پالیسی سے 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے. اور دوسری جو پوائنٹ ہے، جو امپورٹنٹ ڈسکشن پوائنٹ تھا بٹوین شی جن پنگ اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ یہ تھا کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے اس نے شگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تائیوان کے معاملے میں کوئی بھی جو امریکن انٹرونشن ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے. امریکہ ویسے بھی مشہور ہے انٹرونشنس کے لیے، جہاں چاہے وہاں کر دیتا ہے. لیکن چائنیز لیڈرشپ میں اس میں بہت ہی اسٹرکٹ پالیسی اپنائی ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں بھی تائیوان پہ ہمارا کمپرومائز نہیں. If you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. Because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel, and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. اب چھوٹے سے آئی لینڈ کو لے کے چائنا اتنا زیادہ وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اس کی وجہ ہے چپس. وہ والے چپس نہیں، پیپسی والے، دوسرے چپس، سیمی کنڈکٹر چپس. جی ہاں، اب چائنیز جیسے ہواوے ہو گیا یا جیسے دوسری چائنیز ٹیکنالوجیز ہیں، وہ سیمی کنڈکٹر چپس امریکہ سے تو لے نہیں رہی، وہ اپنے ہی مین لینڈ سے ان میں موجود ہی نہیں ہے. وہ کہاں موجود ہیں؟ وہ تائیوان میں ہے. 90% آف دا جو چپس ہیں جو کہ سیمی کنڈکٹرز میں یوز ہوتی ہیں، جو چائنیز مینوفیکچر کر رہے ہیں، وہ ساری تائیوان میں موجود ہیں. اگر امریکہ ملیٹریلی اور یا پھر دوسرے طریقے سے تائیوان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے تو چائنا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ جو چپس کی جو اس کی سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اس لیے جو چائنا ہے وہ بہت زیادہ اپنا ایک اس نے سٹانس لیا ہوا ہے کہ تائیوان پہ ہم امریکن جو انٹرونشن ہے اس کو ایکسیپٹ کسی بھی صورت نہیں کریں گے. لیکن پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہیں وہ بھی ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ادھر نہیں جائیں گے، لیکن دیکھا جائے تو نیول ایکسرسائزز ہوں گی یا ملٹری سپورٹ ہوگی، امریکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کر رہا ہے، اور چائنا اس پہ پروٹیسٹ بھی کر رہا ہے. تو کیا تائیوان کا جو ایشو ہے اس میٹنگ میں ریزالو ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں ہوا، کیونکہ چائنا نے تو پریزیڈنٹ جو یہ تھے انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ جو ون چائنا پالیسی ہے اس کو اپنائیں اور تائیوان کو چائنا کے انٹیگرل پارٹ سمجھیں. اس چیز کو ہم ایک اور بھی پوائنٹ سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے یوکرین رشیا وار. جب رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا تو کیا ان کا موقف تھا؟ ان کا یہ موقف تھا کہ ہسٹوریکلی سوویت یونین کا پارٹ تھا یوکرین، اس لیے ہمارا پارٹ ہے. اس کو ایک جواز بنا کے چائنا بھی تائیوان پہ اٹیک کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کیونکہ 1949 سے پہلے تائیوان واز اے پارٹ آف چائنا، اور اس لیے چائنا اس پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے. لیکن امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا جو ہے تائیوان کو اپنا حصہ بنائے، کیونکہ امریکہ کو کوئی آئیڈیالوجیکل ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف اس چیز کی فکر ہے کہ کیونکہ آنے والی جو وار فیئر ہے وہ صرف ایک چیز پہ بیس کرتی ہے، وہ ہے سیمی کنڈکٹر پہ. اور جو سیمی کنڈکٹر ہے وہ اے آئی کو بھی بنا رہا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں بنا رہا ہے. انویڈیا جیسی کمپنی جو ہے دنیا کی امیر ترین کمپنی بن گئی ہے، $5.5 ٹریلین اس کی ورتھ ہے ڈیو ٹو ون فیکٹ، سیمی کنڈکٹر چپس بیچ رہی ہے. تو اس لیے جو تائیوان کا ایشو ہے وہ بھی ایک اور ٹاپک تھا بٹوین پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ پریزیڈنٹ جی. تو چلے اب ہم اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور کنکلوژن یہی ہے
کہ جو ٹرمپ کا وزٹ تھا چائنا کا، اس میں کچھ اہم باتیں ہوئی ہیں، اور وہ باتیں میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہیں۔ اس میں پہلی بات ٹریڈ تھی، دوسری ٹیکنالوجی تھی، اور تیسری بات تہران تھی، اور فورتھ ون از تائیوان۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ فیوچر میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، لائک جو ورلڈ آرڈر ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، اور اس میں جو چائنا اور امریکہ کی رائیولری تھی، ٹریڈ رائیولری تھی، وہ بھی اب ہو سکتا ہے چینج ہو جائے، کیونکہ جو کریٹیکل منرلز ہیں وہ 90% چائنا کے پاس ہے، اور امریکن جو کمپنیز ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ کریٹیکل منرلز کو حاصل کریں اور چائنا میں انویسٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو چائنا ہے وہ اے آئی وارفیئر میں یا اے آئی ریس میں اس کے مقابل میں آ جائے۔ تو امریکہ اس چیز میں بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ اس کو کمپلیکیشنز کا سامنا ہے، کیونکہ امریکہ ایک طرف تو نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف گلوبلائزیشن کو دیکھ رہا ہے، تیسری طرف جو مڈل ایسٹ میں جاری جنگ ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو چائنا کی ضرورت بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اب بعض اوقات آپ کو گلوبل پالیٹکس میں کچھ ایسے فیصلے لینے پڑ جاتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، وقتاً ضروری ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آپ ان فیصلوں کی بنیاد پہ تھوڑا سا پچھتاتے بھی ہیں۔ شاید یہ فیصلہ امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ چائنا کو کنونس کرے کہ وہ تہران کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بات کرے کہ آپ بھائی صاحب مہربانی کریں اور ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر لیں، کیونکہ امریکہ دھمکیاں بھی لگا چکا ہے، سارا کچھ کر چکا ہے، لیکن اس کا کوئی قدر خواہ رزلٹ نہیں نکلا۔ اور یورپین لیڈرشپ کو بھی امریکہ جو ہے، ٹرمپ جو ہے وہ ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے گرین لینڈ کے معاملے پہ، اور معاملہ سیدھا سیدھا ہے، وہ ہے کریٹیکل منرلز کا۔ چائنا کے پاس وہ موجود ہیں، اور امریکن کمپنیز جو ہیں ایلان مسک سے لے کر اور انویڈیا کے جو مالک ہیں ان تک، سب یہی چاہ رہے ہیں کہ چائنیز کے جو کریٹیکل منرلز ہیں، پاکستان میں جو کریٹیکل منرلز ہیں وہاں تک رسائی حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو چائنا ہے اس کو کنٹین بھی کریں۔ اور امریکہ کی جو چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہے وہ بھی چینج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو انہوں نے ٹیرفس لگائے، چائناز پروڈکٹس کو کنٹین کیا، سیمی کنڈکٹر نہ دینے کی بات کی، اور چائنا ہواوے پہ بین کر دیا، ٹک ٹاک پہ بین کرنے کی باتیں کرتا رہا، لیکن امریکہ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ کرنا پڑے گا، شاید انہیں چائنا کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، چائنا کے ساتھ مل کے ہی وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو جو چائنیز ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ سے بہت آگے نکل چکی ہیں، اور امریکہ بیلنس آف ٹریڈ پہ بھی یقین رکھتا ہے، کیونکہ امریکن جو ڈیٹ ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ابھی جو پینٹاگون ہے وہ $1.5 ٹریلین کا اس نے بجٹ مانگ لیا ہے، اور یہ تب ہی پاسبل ہے جب ان کے پاس کریٹیکل منرلز ہوں گے، اور وہ کریٹیکل منرلز کہاں ہیں؟ وہ چائنا میں ہیں۔ تو اس طرح جو پیٹر فرینکوپائن ہے وہ کہتے تھے ان دا اولڈ ورلڈ آل دا روڈ لیڈ ٹو روم، ناؤ آل دا روڈس لیڈ ٹو بیجنگ۔ تو بیجنگ جو ہے اس وقت دنیا کا جو سینٹر سٹیج بن چکا ہے، اور یہی اس ویڈیو کا گلوبل واپ تھا۔ تھینک یو۔